لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک، اس پر لعنت ہے چچا جان جو آپ کے حق کو ہلکا سمجھے اور آپ کی حرمت کو نہ مانے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ پانچویں امام نے دیکھا عربی زبان میں، جہاں تک مولا کی نگاہ امامت تھی کوئی لفظ امام کو نہیں مل سکا عربی میں جو چچا عباس کی عظمت کو بتائے۔ تمہارے مولا پانچویں امام نے یہاں پر لا کر گفتگو کو ختم کر دیا کہ بھائی دیکھو میرے چچا کا حق اگر نہیں پہچان پا رہے، ہلکا سمجھا، تم لعنت خدا کے مستحق ہو، میرے چچا کے حق کو سمجھو۔ اور شاید مصائب کے آخر میں ایک جملہ ادا کروں گا، نوجوان بچے سمجھنے اس کو کہ حق ادا ہو جائے۔ جنگ کی رجز نہیں پڑا، جو شہید گیا اس نے رجز پڑا۔ ایک دفعہ نہر کے کنارے پہنچے، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے۔ بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشق بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے۔ گرمی میں تشنگی سے کلیجہ ہے آب آپ، چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھائیں پیاس۔ آقا کی تشنگی پہ جگر پاش پا چاک چاک ہے، بے ان کے آب خز بھی ہوئے تو خاک ہے۔ ابو الفضل عباس مولا، آپ روح حسین ابن علی ہیں، آپ آبرو علی ابن ابی طالب ہیں۔ مولا یہ تو میں نہیں آپ سے درخواست کر سکتا کہ اس محفل میں آئیے، یہ میری اوقات نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ ہماری اس مجلس پر ایک نظر ڈال دیجئے بس۔ کیا بے ان کے آپ آقا کی، عباس فرما رہے ہیں، آقا کی تشنگی پہ جگر، بے ان کے آب خز بھی ہوئے تو خاک ہے۔ انیس فرما کے یہ سمن کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں۔ ایک ہاتھ سے کیوں بھری؟ کیوں؟ انیس فرماتے ہیں اس لیے سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ بی بی ام البنین یہ تیرے بیٹے کے لیے بیٹھے ہیں، زینب کبریٰ، اے بی بی سکینہ رقیہ آپ کے چچا کا ماتم ہے، اے حجت ابن الحسن یہ آپ کے حسین پہ آسرا ہو گئے۔ مشکیزہ بھرا، گھوڑے پر تشریف فرما ہوا، گھوڑے کی باگیں موڑی، خیمگاہ کا رخ کیا۔ دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا، عباس گھوڑوں درختوں کی اوٹ لے کر خیمے کی طرف جا رہے۔ کیا عباس ڈر گئے؟ نہیں، جنگ کرنا مقصد نہیں ہے، فاطمہ کی پوتیاں نواسیاں پیاسی ہیں، چاہتا ہوں جنگ کیے بغیر جاؤں۔ ایک دفعہ حکم دیا گیا تیر چلاؤ، پانی نہ پہنچنے پائے، کئی ہزار تیر چلے۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولا نے دیکھا نا ہزاروں تیر آ رہے ہیں، اب بچائے کیسے مشکیزے کو؟ اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا، جتنے تیر تھے بیٹا ابھی مت لے کے آنا تبرکات، میں خود اشارہ کر دوں گا، مصائب مکمل ہونے دو۔ جتنے تیر تھے
میں کیسے کہوں کہ ام البنین کے لاڈلے کے بدن میں پہ اچانک عباس گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں. ابو الفضل عباس نے ایک عجیب جملہ کہا, واللہ ان قطعتم یمینی انی وہامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. دایاں ہاتھ کاٹ دو گے میں حسین کا ہی رہوں گا, بایاں ہاتھ کاٹ دو گے میں حسین کا ہی رہوں گا. جملہ سنیے, جملہ سنیے, یہ کیوں کہا عباس نے؟ عباس جانتے ہیں کہ اب وقت آخر ہے, گھوڑے سے زمین پر آنے والا ہوں. یہ عباس نے رجز نہیں پڑھا ہے, یہ مولا کو بتایا کہ میرے بھیا دیکھو حسین تم کتنی محبت کرتے ہو میں جانتا ہوں مجھ سے, میں تشریح کر رہا ہوں اس شعر کی. جب میرے لاشے پر آئیے گا نا تو دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے, آنکھ میں تیر ہوگا. مولا دل کو تکلیف ہوگی, ابھی سے بتا رہا ہوں بھیا آنا, دل مضبوط کر کے آنا. مدینہ ہے 4-5 برس کا عباس ہے, مدینہ ہے 4-5 برس کا عباس ہے. امیر المومنین ام البنین موجود ہیں. ایک دفعہ عباس آئے, مولا نے عباس کے ہاتھوں کو لیا, بوسہ دیا. ام البنین خوش ہوئی, وقت کا امام میرے بیٹوں کو بوسہ دے رہا ہے ہاتھوں کو. مولا نے دوبارہ بوسہ دیا, تبارہ بوسہ دیا. جب حد سے زیادہ بوسہ دینے لگے ام البنین کی خوشی تشویش میں بدلی. مالک لماذا اکثر تھا تقبیلہ, یہ اتنی شدت کے ساتھ ہاتھوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی باپ ہے, رخسار کا بوسہ بھی لے, پیشانی کا بھی لے, ہونٹوں کا بھی لے. مولا نے کہا کہ دیکھ ام البنین, یہ جو عباس ہے نا میرا, یہ میرے بیٹے کی نصرت کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کٹوا کر قتل ہوگا. تو عباس کے جن مصائب کو یاد کر کے اسد اللہ الغالب کا دل تڑپ جائے, جب حسین آئیں گے تو دل پر کیا چلے گا؟ ایک دفعہ حسین آئے, دیکھا عباس کا دم نکل چکا ہے. آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار, آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جان نثار, تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان زار, بس ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار. ترجمہ سنو, بھیا حسین جلدی آؤ, میری آنکھوں میں زندگی ہے, آج آئیے دیکھ کر مر جاؤں. بس ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار. سنیے عباس کو لینے کون آیا ہے عالم خلد سے؟ بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہیں حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے. مولا عباس کے پاس جب پہنچے, روایتیں مختلف ہیں, تو روایت سمجھ میں آ رہی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا, وجہ میرے الفاظ ہیں, حدیث نہیں پڑھ رہا, اپنی سمجھ بتا رہا ہوں. عباس آپ کے لاشے کو آقا حسین خیمے میں کیوں نہ لے کر جائیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیدہ کی نواسیوں اور پوتیاں دروازے پر کاسہ آب لیے انتظار کر رہی ہیں. اگر میرا لاشا گیا نا تو رقیہ اور سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا کہ چچا ابھی پانی نہ لا سکے, چچا مر گئے کیا. دوسری وجہ یہ تھی عصر کا وقت نزدیک تھا, آقا عباس کا لاشا تو آپ لے جائیں گے, آپ کا لاشا کو. حسین حسین خون آلود علم لے کر چلے. مقتل مکرم کی روایت, حسین خون آلود علم لے کر چلے. بی بی سکینہ نے دور سے علم آتا ہوا دیکھا, کاسہ آب ہاتھ میں لائن دوڑتی ہوئی. ایک دفعہ دیکھا علم آ گیا, علمدار نہ آیا. بابا سے پوچھا فاطمہ کی پوتی ہے. سنیے یہ جملہ, فاطمہ کی پوتی ہے. اب پیاز کو بھول گئی بچی, کہا بابا چچا کہاں ہے؟
حسین کی ہمت نہ ہوئی جواب دے, خاموشی سے کہے عباس کے خیمے کا عمود گلایا, یعنی بٹیا جو یہاں سوتا تھا نا وہ ترائی پہ سو گیا. اب سنو, خدا کی رحمتیں ہوں, حضرت آیت اللہ العظمہ سید سعید الحکیم گواہ ہیں اس خواب کے. ایک متقی مومن نے خواب دیکھا حبیب ابن مظاہر کو. یہ کوئی 80-90 سال پہلے کا, 50 سال پہلے کا واقعہ. اس نے خواب دیکھا, حبیب کو دیکھا. حبیب کیا ہوا؟ کہا بہترین تواضع ہوئی, جیسے حسین کے لشکر میں شہید ہو کر آئے جنت میں پہنچے. جنت میں جب پہنچے بہشتی پھل میوے, امام مجتبیٰ رسول خدا میرے بیٹے کے ناصر آئے ہیں, اور انعام اکرام ہوا. لیکن ہمیں اس وقت بڑی شرم آئی جب جنت میں عباس آیا. کہا شرم کی کیا بات تھی؟ کہا ہم میں سے جو بھی شہید ہو کے آتا تھا بہشتی خدام اس کے بعد جام میں شربت لے کر جاتے تھے بہشت کو, بھائی تم حسین کے لشکر سے پی لو. جب آپ سلامت رہو, تمہارے ماں باپ کو خدا بلند ترین درجہ دے. اے بی بی ام البنین یا حجت ابن الحسن, یہ آپ کے چچا کا ماتم کر رہے ہیں, بخدا ان کے دل میں کوئی رہا نہیں ہے, یہ صرف عباس کے لیے گریا کر. مجھے جملہ پورا کر, بس آخری دو جملے. جب عباس آئے ہمیں بڑی شرم آئی. آقا مولا ابو الفضل عباس, تیرے قدموں کی خاک ہماری سجدگاہ ہے. بی بی ام البنین کیا بیٹا تربیت کیا ہے تو نے. مولا عباس کیا حق کو کوئی نہیں پہچانا, ابو الفضل عباس کیا. امام باقر, آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے چچا عباس کی, ہم کو ان لوگوں میں شمار کیجئے جو آپ کے چچا کے حق کو مانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. حبیب نے کہا کہ جب عباس آئے جب عباس آئے ہم کو بڑی شرم آئی. کہا کیوں؟ کہا جب بہشتی خدام جامع آپ لے کر گئے, عباس نے کہا کیف اشرب واخی فی وسط المعرکہ, میں کیسے پی لوں, فاطمہ کا بیٹا پیاسا ہے, فاطمہ کا بیٹا پیاسا ہے, حسین کے ہونٹ خشک